السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی حالات زندگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام محمد اور کنیت ابو عیسیٰ ہے، اور نسب یہ ہے محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن موسیٰ ابن زحاق سلمہ بوغی ترمذی۔ اکثر روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہی ہے، بعض اقوال کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہ ہے محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن شداد سلمہ بوغی ترمذی ہے، یعنی موسیٰ ابن زحاق کے بجائے شداد ہے، جیسا کہ سمعانی کی کتاب الانساب میں ہے۔ تہذیب الکمال للمزی میں یوں ہے محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن سکن سلمہ بوغی ترمذی، یعنی ابن موسیٰ کی بجائے ابن سکن ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی پیدائش تقریباً 210 ہجری کی حدود میں ہوئی، بعض علماء کے قول کے مطابق 209 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے دادا مروزی تھے، لیث ابن یسار کے دور میں مرو سے ترمذ منتقل ہوئی اور وہی سکونت اختیار کر لی۔ نہر بلخ جسے نہر جیحون بھی کہتے ہیں، اس پر واقع شہر ترمذ میں امام ترمذی کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش اور سکونت کی وجہ سے ترمذی کی نسبت سے مشہور ہوئی۔ قبیلہ غیلان کی شاخ بنی سلیم کی نسبت سے سلمہ کہلاتی ہے، اور بوغ ترمذ کے قریب ایک گاؤں کی نسبت سے بوغی، جو ترمذ سے 6 فرسخ کی دوری پر واقع تھا اور جہاں پر آپ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ امام ترمذی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قبرصنی میں علمی اسفار کرنے اور احادیث لکھنے لکھانے کے بعد آپ کی بصارت جاتی رہی۔ اس کا سبب زیادہ لکھنا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اور بقول امام حاکم کی آخری عمر میں اللہ کے ڈر سے اتنا روئی کہ بینائی جاتی رہی، اور اسی حالت میں زندگی کی کئی سال گزرے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سنن ترمذی کے عظیم شارح علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری بھی آخر عمر میں اور سنن ترمذی کی شرح کی تکمیل سے پہلے نابینا ہو گئے، تو آپ کے ارشد تلامذہ نے آپ کی نگرانی میں شرح کی تکمیل کا کام کیا۔ پیارے بھائیوں، محدثین کے طریقے کے مطابق امام ترمذی رحمہ اللہ نے احادیث کی روایت و تحصیل کے لیے بلاد اسلامیہ کے علمی مراکز کا سفر کیا، اور حجاز یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ، بغداد، جزیرہ، بصرہ، واسط اور خراسان وغیرہ کے علماء سے بکثرت سماع حدیث کیا، مصر اور شام نہ جا سکی۔ پیارے بھائیوں، حافظ ذہبی اور ابن حجر کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور خراسانی، عراقی اور حجازی وغیرہ روایت کی ایک بڑی تعداد سے سماع حدیث کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نیشاپور، مرو اور اصبہان وغیرہ کے محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کیا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا اساتذہ اور شیوخ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا زمانہ علوم حدیث کے عروج اور ترقی کا زمانہ تھا، چنانچہ آپ نے بہت سارے محدثین کو پایا، ان سے اکتساب فیض کیا، احادیث سنے اور روایت کی۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء میں آپ کے اساتذہ و شیوخ حدیث کی ایک فہرست دی ہے جن سے آپ نے سماع حدیث کیا۔ ان میں سے بعض مشاہیر یہ ہے: نمبر 1 ابراہیم ابن عبداللہ ابن خاتم، نمبر 2 ابو مصعب احمد ابن ابی بکر الزہرہ المدنی، نمبر 3 احمد ابن منیع، نمبر 4 اسحاق ابن راوے،
نمبر 5 اسماعیل ابن موسیٰ، نمبر 6 ابو داود سلیمان ابن الاشعث صاحب سنن جو بھی ہے، نمبر 7 سوید نصر ابن سوید مروزی، نمبر 8 عبداللہ ابن معاویہ جمحی، نمبر 9 علی ابن حجر مروزی، نمبر 10 علی ابن سعید ابن مسروق الکندی الکوفی، نمبر 11 عمر ابن علی الفلاس، نمبر 12 محمد ابن بشار بندار، نمبر 13 قتیبہ ابن سعید ثقفی ابو رجاء، نمبر 14 محمد ابن عبد الملک ابن ابی الشوارب، نمبر 15 محمود ابن غیلان مروزی بغدادی، نمبر 16 محمد ابن اسماعیل بخاری، نمبر 17 امام مسلم سے بھی آپ نے سماع حدیث کیا اور اپنے جامع کے اندر ان سے ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بہت سے سارے علماء حدیث شاگرد ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ابو بکر احمد ابن اسماعیل ابن عامر سمرقندی، نمبر 2 ابو حامد احمد ابن عبداللہ ابن داود مروزی، نمبر 3 احمد ابن علی ابن حسنویہ المقری، نمبر 4 احمد ابن یوسف نسفی، نمبر 5 ابو الحارث اسد ابن حمدویہ، نمبر 6 حماد ابن شاکر وراق نسفی، نمبر 7 مکحول ابن فضل نسفی، نمبر 8 محمود ابن عنبر نسفی، نمبر 9 ابو الفضل محمد ابن محمود ابن عنبر نسفی، نمبر 10 عبد ابن محمد ابن محمود نسفی، نمبر 11 داود ابن نصر ابن سہیل برزوی، نمبر 12 محمد ابن مکی ابن نوح نسفی، نمبر 13 محمد ابن سفیان ابن نظر نسفی، نمبر 14 محمد ابن منظر ابن سعید حروی، نمبر 15 حیثم ابن قلیب شاشی، نمبر 16 محمد ابن محبوب ابو العباس محبوبی مروزی، نمبر 17 امام بخاری نے بھی آپ سے ایک حدیث روایت کی ہے، جس کے بارے میں امام ترمذی کہتی ہے کہ یہ حدیث محمد ابن اسماعیل نے مجھ سے سنی، اور وہ حدیث یہ ہے: عن ابی سعید یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في المسجد غیری وغیرک، سنن ترمذی 3727 نمبر حدیث ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔